بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل. رسپیکٹڈ ویورز، فوڈ گرین سپروائزر کے جو ٹیسٹ کے رزلٹ اناؤنس کیے جا چکے ہیں، تو جو کینڈیڈیٹس پنجاب پبلک سروس کمیشن کا پہلی دفعہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، ان کے مائنڈ میں بہت سارے کویسچنز ہیں. نہ صرف فوڈ گرین سپروائزر بلکہ پی پی ایس سی کی کسی بھی جاب کے اگر آپ انٹرویو میں پہلی دفعہ پیئر ہونے جا رہے ہیں تو کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، کن باتوں کو آپ نے تیار کر کے جانا ہے جس سے آپ انٹرویو کے اندر اچھا سکور کر سکتے ہیں. انٹرویو کے حوالے سے آپ لوگوں کے کمنٹس کے جو تمام جوابات ہیں وہ اس ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں ہم اسپیشلی ٹارگٹ کریں گے فوڈ گرین سپروائزر یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ہونے والے انٹرویوز کو. تو جب بھی آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی شخصیت کے متعلق خود کو تیار کرنا ہے. جب کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں تو ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں الفاظ کی شکل میں پرو نہیں سکتے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے متعلق انٹروڈکشن اپنا تیار کرنا ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو ایک چیز آپ کو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا آنا چاہیے، اور انٹروڈکشن کے اندر آپ نے ہر وہ چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس سے ڈسکشن جنریٹ ہو سکتی ہے، اور ہر اس چیز سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ جنرل نوعیت کی ہوتی ہے. جیسے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں میں نے میٹرک کیا اتنے نمبروں سے، میں نے انٹر کیا اتنے نمبر سے، پھر میں نے بی اے ایس سی وغیرہ کی اتنے نمبروں سے. تو یہ چیز ریلیونٹ ہے اور کمیشن اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ آپ کے میٹرک میں نمبر کتنے تھے یا آپ کے ایف ایس سی کے اندر نمبر کتنے تھے. ایک کلو دینا ہوتا ہے، آپ نے انٹرویو کے درمیان کوئی ایسی بات کیا دینی ہوتی ہے انٹروڈکشن کے دوران جس سے فردر ڈسکشن جنریٹ ہو سکے اور آپ اس چیز کو بہتر انداز سے ایکسپلین کر سکیں. اور اگین آپ نے اس کے بعد انٹروڈکشن کی تیاری کے بعد آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ کی پروفائل کو دیکھنا ہے. مثلا آپ جس بھی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی پاپولیشن کتنی ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی جغرافیکل ہسٹری اور پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے، وہاں سے وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، یا انٹرنیشنل اور نیشنل ہاریزون کے اوپر جو لوگ ابھر کے سامنے آئے ہیں ان کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور نارمل سے ڈسکشن جیسے تحصیلوں کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی دریا گزرتا ہے، کوئی ریگستان ہے، کوئی پہاڑ ہیں، کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں، تو ان کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چونکہ آپ جا رہے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں انٹرویو دینے کے لیے تو آبویسلی یو مسٹ نو کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر جو کراپس ہیں ان کی کیا سچویشن ہے. وہاں پہ اسپیشلی جو آج جسے ہم کیش کراپس کہتے ہیں ان کو دیکھ کے جائیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری کراپس ہوتی ہیں جیسے اجناس میں آ جاتی ہیں جو چیزیں، ان کو بھی دیکھ کے جائیں. اور اسپیشلی آپ نے ویٹ اور رائس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کاٹن کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. مطلب کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر کتنی کاٹن پروڈیوس ہوتی ہے، کتنی رائس پروڈیوس ہوتے ہیں، کتنے ویٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اور آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ جو ایگریکلچر کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہاں پہ نہری پانی اویلیبل نہیں ہے، آبپاشی کے جو قدرتی ذرائع ہیں وہ اگر اویلیبل نہیں ہے تو لوگ کس طریقے سے اریگیٹ کرتے ہیں سسٹم کو، اریگیشن کا وہاں پہ سسٹم کیا ہے، ویٹ کی کون کون سی قسمیں وہاں پہ کاشت کی جاتی ہیں، چاول کے کون کون سے بیج وہاں پہ کاشت کیے جاتے ہیں. چاولوں کو اور گندم کو منڈیوں تک لے کے آنے کے لیے وہاں پہ آپ کے ضلع کی سطح کے اوپر کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر جو ایگریکلچر کا حصہ ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. اور میں نے آپ کے ساتھ جیسے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ وہ اب ڈیکلائن دیکھنے میں آ رہا ہے 2011 کی نسبت ایک دہائی کے بعد. تو آپ کے پاس ایک کمپریہنسو ڈیٹا ہونا چاہیے، فگرز ہونے چاہیے کہ پہلے اتنے % تھا اب اتنے % ہو گیا ہے. اگین آپ نے اس سال پاکستان میں جو گندم پیدا ہوئی ہے وہ کتنے % پیدا ہوئی ہے، یا وہ کتنے پیداوار اس کی کتنی رہی ہے، اس کو آپ نے تیار کر کے جانا ہے، دیکھ کے جانا ہے. اور اس کے علاوہ ٹارگٹ کتنا تھا اس کو دیکھ کے جانا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فوڈ انسیکیورٹی کو ضرور پڑھ کے جانا ہے کہ پوری دنیا کو فوڈ انسیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فوڈ انسیکیورٹی کی کیا وجوہات ہیں، اور کرونا وائرس نے فوڈ کے لیے کیا مسائل پیدا کیے تھے، اور رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس وار کی وجہ سے اجناس کے حوالے سے اور اسپیشلی فوڈ کے حوالے سے دنیا کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگین آپ نے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویٹ ہے، رائس ہے یا کاٹن ہے، یہ کہاں پروڈیوس ہوتی ہے، کون سے ممالک ہیں جو اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، کون سے ممالک ہیں جو اس کو امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں جو گندم کا کرائسس آیا تھا، چینی کا کرائسس آیا تھا، اس کے متعلق بھی آپ کو ڈیٹا پتہ ہونا چاہیے. جو اسمگلنگ ہوتی ہے گندم کی، آٹے کی، اس کے علاوہ چاول کی،
کی یا کاٹن وغیرہ کی، ان ساری چیزوں کی جو اسمگلنگ ہے، اسپیشلی جو افغانستان کی طرف اسمگلنگ ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے. مطلب اس کے متعلق بھی آپ کوئی آرٹیکل پڑھ لیں، کوئی نہ کوئی اخبار کا آپ کو آرٹیکل مل جائے گا، وہ آپ پڑھ لیں تو اس سے آپ کی جو چیزیں یہ بہتر ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاسکو ایک ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اس کو اسٹڈی کرنا ہے کہ پاسکو کیا کام کرتا ہے، اس کی فنکشننگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اور ڈپارٹمنٹل ہیروکری کو آپ نے پڑھنا ہے. جیسے ڈپارٹمنٹ کے اندر پہلے منسٹر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک سیکریٹری ہوتا ہے، اور پھر اس کے نچلے لیول کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ کو کمپلیٹ ہیروکری کا بھی پتہ ہونا چاہیے. فلڈز نے پاکستان کے اندر کس طریقے سے ایگریکلچر کو متاثر کیا تھا، اور جو انوائرمنٹل چینجز ہیں یا انوائرمنٹل کیٹاسٹرافیز ہیں یہ کس طریقے سے ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. اسپیشلی اگر آپ فلڈز کو دیکھیں یا آپ تبدیل ہوتی ہوئی سچویشن کو دیکھیں پاکستان اور خطے کے اندر کاربن ایمیشن کا اس میں کردار کو دیکھیں تو ان چیزوں کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. یہ ہے آپ کا اور اگین آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ فوڈ گرین سپروائزر کیا کام کرتا ہے. فوڈ گرین سپروائزر کس کے ماتحت ہے. فوڈ گرین سپروائزر نے کیسے فنکشننگ کرنی ہے وہاں پہ جا کے. آپ کے سامنے اگر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہو رہی ہو تو آپ کا کیا کردار ہوگا، آپ کیسے رپورٹ کریں گے اپنے اوپر والے آفیسرز کو. اور اس کے علاوہ گندم کو کیسے سٹور کیا جاتا ہے، پروکیور کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کے طریقے ذرائع کون کون سے ہیں. فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو فوڈ سٹورز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے رننگ کرتے ہیں. آپ کے ڈسٹرکٹ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے، آپ کو اس کے متعلق بھی تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. سب سے بہترین حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نزدیک کسی بھی فوڈ کے مرکز پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے یہ ساری چیزیں ان سے پوچھیں. باردانہ کیا ہوتا ہے، گندم کیسے وہ لوگ لیتے ہیں، کیسے اس کو سیو کرتے ہیں، آگے گورنمنٹ کیسے سپلائی چین کو مینٹین کرتی ہے. تو آپ کسی بھی بندے سے بات کریں گے تو وہ بات کرنا ایک آرٹیکل پڑھنے سے آپ کو زیادہ فائدہ دے جائے گا ان دیٹ پرٹیکولر سینس. اگین اس کے بعد آپ کی کوالٹیز کیا ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہابی آپ نے وہی بتانی ہے جس کے متعلق آپ کو کلیئر ہو. فیوریٹ پرسنالٹی آپ نے وہ بتانی ہے جو کنٹروورشل نہ ہو. پولیٹیکل فیوریٹ پرسنالٹی بتانے سے ایز پاسبل جتنا ہو سکتا ہے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اگر کمیشن خود کہہ لے تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پرسنالٹی ہو جو کہ بیلنسڈ، جس کے خیالات بیلنسڈ ہوں، جو کہ یعنی کہ ایک دم جو ہے وہ متشدد خیالات کی مالک نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر آپ لوگوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگین اس کے علاوہ آپ نے ہابی کو دیکھ لیا، فیوریٹ پرسنالٹی کو دیکھ لیا، آپ کی کوالٹیز کو دیکھنا ہے وہ آپ کو کیوں سلیکٹ کریں. اور وہ آپ سے یہ بھی کویشچن کر سکتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن ہوتی ہے تو آپ اس سے کیسے کوپ اپ کریں گے، پیز کم ہے تو آپ یہ ڈپارٹمنٹ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ سے تھوڑے بہت جو ہیں وہ کرنٹ افیئر ڈسکس کیا جا سکتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ انگلش کو ضرور پڑھ کے جائیں. بیسک انگلش گرامر، سینٹینس اسٹرکچر، سینٹینس کی ٹرانسلیشن بھی پوچھی جا رہی ہیں، اسپیلنگ بھی پوچھے جا رہے ہیں آپ سے. خصوصاً ایٹیکیٹ کی جو اسپیلنگز ہیں وہ بہت ریپیٹ ہو رہے ہیں، ریپیٹڈلی پوچھے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ تیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے محنت کر کے جائیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ضرور کامیابی سے نوازے گی. ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.